نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال الله عز وجل في موضع آخر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو، آسمانی دنیا میں رہنے والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آؤ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو. تمام کے تمام جن کو بھی حکم دیا گیا سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی قیاس کے آ کے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیے. لیکن یہ شخص تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. آپ اچھے انداز سے جانتے ہیں وہ ابلیس ہے. اس نے کہا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا قیاس کے اعتبار سے آگ عمدہ چیز ہے، آگ اوپر جاتی ہے، آگ بہتر چیز ہے، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، دھنکار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر میری لعنت ہے، تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. قیامت کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھنکار دیا، اس کے تکبر کے بنا، اس کے بیجا قیاس کے بنا، اس کے قیاس باطل کے بنا، آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہ کرنے کے بنا، اللہ کی نافرمانی کے بنا. لیکن وہ ابلیس اپنے غلطی کا احساس کر کے توبہ کرنے کے بجائے اس نے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، میں قیامت کے دن تک. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. کہا کہ آدم کے جتنے بھی آگے نسل چلے گی، جتنے بھی بچے ہوں گے، ان سب کے سب کو میں ان کو برباد کرنے کی کوشش کروں گا، تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. میری اطاعت بہت سارے کریں گے سوائے وہ جو تیرے مخلص بندے ہوں. لہذا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے جب سے یہ قصہ رونما ہوا تب سے لے کر کے ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی نسل یعنی ہم لوگ انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا اور واضح دشمن ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یدعون الا شیطانا مریدا، شرک کرنے والے افراد شیطان کی طرف بلاتے ہیں. شرک کرنے والے افراد اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، وہ شیطان کی طرف بلا رہے ہیں جو دھتکارا ہوا ہے. لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت اس پر ہے. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اللہ نے جیسے ہی اس پر لعنت کیا اس نے کہا کہ تیرے بندوں کو میں اپنا مطیع و فرما بردار بناؤں گا، کئی بندوں کو میں اپنے راستے میں لے چلوں گا، ان کو بھی میں ساتھ میں جہنم میں لے چلوں گا. اللہ اس نے کہا اللہ سے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، بے جا امیدیں ان کو دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو الگ الگ قسم کے احکام ان کو بتاؤں گا. میری بات کو وہ مان کر کے فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، چوپایوں کے کان کو کاٹیں گے. یعنی یہ چوپایوں کے کان کو کاٹنا یہ خاص طور پر مشرکین مکہ یہ خاص طور پر کیا کرتے تھے اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے معبودات باطلہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ان کی خاص عبادت تھی، یہ جو کہ شرک ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. لہذا شیطان کہتا ہے فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میری بات کو مان کر کے وہ چوپایوں کے زندہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں مزید ان کو غلط سلط باتوں کی اطاعت کرنے کے لیے کہوں گا، وہ میری باتیں مانیں گے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی پیداوار چیزوں میں، تخلیق اللہ میں، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے اس میں تغییر کریں گے، اس میں چینجز کریں گے. یہاں پہ مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں چینج کرنے کا مطلب کیا ہے. اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں چینج کرنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، درخت بنایا، پتھر بنایا، سب کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس مقصد کے ساتھ نہیں بنایا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. لیکن شیطان حکم دے گا تو یہ تمام چیزوں کی لوگ عبادت کریں گے. آج وہی دیکھتے ہیں، لوگ پتھر کی بھی عبادت کرتے ہیں، لوگ جھاڑ کی بھی عبادت، آگ کی عبادت، سورج کی عبادت، یہاں تک کہ
خیر وہ زبان پر لانا گوارا نہیں ہوتا، ایسی ایسی چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں. یہ تغییر فی خلق اللہ ہے. اس کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کے جان بوجھ کر کے اس کی خلاف کرنا، مثال کے طور پر آئی بروز نکال لینا، مثال کے طور پر ٹیٹوز بنانا، یا اس قسم سے یہ جو کچھ بھی خلق اللہ کی پیدا کردہ عمدہ چیزیں ہیں جیسے اس کو باقی رہنے کی تعلیم ہے اس میں چینج کرنا، یہ بھی شیطان کی باتوں کو ماننا ہے. لہذا شیطان کہتا ہے ایک اور جگہ پر، جو شیطان کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ایک اور جگہ پر، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہتا ہے اللہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بازو سے، ہر جگہ سے آ کر کے ان کو میں بگاڑنے کی کوشش کروں گا. علماء اس کی تفسیر میں الگ الگ باتیں کہتے ہیں کہ سامنے سے آنے سے مراد کیا، پیچھے سے آنے سے مراد کیا، یعنی عقیدہ میں ان کا خراب کروں گا، میں ان کے اعمال خراب کروں گا، ان کو شہوات میں مبتلا کروں گا، ان کو شبہات میں مبتلا کروں گا. یہ شیطان کہہ دیا اور وہ اپنے مشن پر برابر قائم ہے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم شیطان کے فریب کو سمجھیں، شیطان کے دھوکہ کو سمجھیں، شیطان کے وساوس کو سمجھ کر کے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، وگرنہ شیطان قیامت میں ساتھ دینے والا نہیں. اللہ نے کہا شیطان کی بات کو نقل کرتے ہوئے وقال الشیطان لما قضی الامر، قیامت کا جب مرحلہ ہوگا، جب لوگوں کا انجام لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، جب لوگوں کے سامنے جب سب کچھ معاملہ واضح ہو جائے گا، اس وقت شیطان کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ کا وعدہ حق والا تھا. شیطان دنیا میں بتاتا ہے ایسا کرو ایسا ہوگا، پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گناہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، شبہات ڈالتا ہے، شہوات میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جب شیطان قیامت میں آئے گا، بھاگے گا، پیٹ دکھا کے بھاگے گا، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق والا وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر لی، فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو، تمہیں اللہ نے بات بتائی تھی، اللہ کی بات ماننا تھا، میری بات کیوں مان لیے؟ فلا تلومونی، تم میری ملامت نہ کرو، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ پر ملامت کرو کہ تم نے میری بات کو مان لی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جس شیطان کی بات کو مانتے ہوئے ہم غلط راستوں پہ جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، غلط قسم کے عادات اپناتے ہیں، غلط اخلاق اپناتے ہیں، اپنے لباس کو، اپنے زندگی کے طریقے کو، ہر چیز کو تبدیل کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرنا، دوستوں کے ساتھ غلط تعلق رکھنا، یا جس قسم کے بھی گناہ ہے، ہر قسم کا گناہ ہم جو شیطان کو راضی کرنے، یا یوں سمجھو کہ شیطان کی باتوں میں آ کر کے ہم کر دیتے ہیں، یہی شیطان تم پیچھے پیر دکھا کر کے بھاگے گا اور ہمارا کوئی مددگار اس وقت نہیں ہوگا. لہذا اس وقت دھوکہ کھانے سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ابھی ہم ہوش کے ناخن تھام لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف آگے بڑھیں، صراط مستقیم پر باقی رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک جامع نصیحت کیجئے، ایسی نصیحت کیجئے کہ جس کے بعد میں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کہ کوئی اور نصیحت لینے کی ضرورت نہ پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں ایمان لے آیا اور اس پر جمے رہو. ایمان لے آیا اور ایمان کے تقاضوں پر جمے رہو، اس سے نہ ہٹو. میرے بھائیو، شیطان کے اتباع کرنا، شیطان کے راستے کے پیچھے جانا، یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا ہے. اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو. جب تک ہم اس کو اپنا دشمن نہیں جانیں گے میرے بھائیو، وہ بہلاتا رہے گا، وہ پھسلاتا رہے گا، وہ ورگلاتا رہے گا، وہ غلط راستوں میں لے جاتا رہے گا. ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں شیطان غلط چیز کا حکم دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی اطاعت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بس ایسے ہی جان لیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. ہم نے یہ نہیں عقیدہ رکھا کہ ہم بھی اس کے دشمن ہیں، ہم واقعی اس سے دشمنی کرتے ہیں، ہمیں اس کی بات نہیں ماننا ہے، ہم اس کو خوش نہیں کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ بات ہمارے دل میں اچھے انداز سے رچی بسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کی باتوں کو مانتے ہیں. شیطان آپ کو دھوکہ دیتا ہے، شیطان آپ کو دھمکاتا ہے. ایک آخری آیت پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرو، ورنہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں. اللہ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. کہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان تم کو دھمکی دیتا ہے فقر و فاقہ کا، حرام طریقے سے مال نہیں کماؤ گے،
फक्र फाके के शिकार हो जाओगे। चोरी नहीं करोगे फक्र फाके के शिकार हो जाओगे, रिश्वत नहीं लोगे तो फक्र फाके के शिकार हो जाओगे, मोहताज हो जाओगे। इस किस्म से शैतान आपको धमकाएगा, आपको जो है फहाशी का हुक्म देगा, गलत चीजों को करने का हुक्म देगा। लेकिन अल्लाह कहता है उसके बिल मुकाबिल में वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, अल्लाह तुम्हें शैतान फक्र की धमकी देता है, अल्लाह के पास आओ, अल्लाह अपना फजल आपको देगा। कहता अल्लाह ताला, अल्लाह आपको फजल का वादा देता है, अल्लाह तबारक व तआला वादा करता है फजल अता करने का, और शैतान आपको फहाशी की तरफ ले जाता है, अल्लाह की तरफ आओ, वल्लाहु यईदुकुम मगफिरा, अल्लाह तबारक व तआला आपको मगफिरत, उन गुनाहों की माफी की अल्लाह तबारक व तआला आपको वादा देता है। लिहाजा आपको अल्लाह की तरफ आने की जरूरत है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए कि हम तमाम किस्म के जो शैतान के मकर फरेब है, जो शहवात के बाप में हमें धमकाता है या बुराई की तरफ ले जाता है, सुबहात के बाप में जो बुराई की तरफ ले जाता है, इन तमाम मकर फरेब को पहचानने की और उससे बचने की और बचाने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।